زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے، فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے، فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے، لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہے نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں۔ اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں۔ او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا، ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا میرا بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر۔ حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے، سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں۔ دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے، دکھ 100 دفعہ قبول، دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے۔ یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، ہم نے تو پہلے سے ہی نتیجہ نکال لیا ہے۔ تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے۔ کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن دیکھ لو نا پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے، 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں، 8 سال کی عمر تھی، محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے تھے۔ پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی، لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہر مقام پر کبھی بدر کبھی احد، اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف، کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو، سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے، کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا۔ پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو۔ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابو بکر صدیق کو، آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ کی، حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، صبح دن راتیں جناب ابو بکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا۔ دور حضرت عمر کا آیا، ساری دنیا مدینہ منورہ میں اندر سے دروازے بند کر کے سخت گرمی میں سوتی ہے، اور جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو 60 سال کی عمر میں دیکھا کہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تو عمر بھاگے جا رہے ہیں، ان اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں جناب آپ آرام کرتے، ساری دنیا سو رہی ہے۔ فرمایا سویا کرتا تھا کبھی خلیفہ بننے سے پہلے۔ عمر کسی غلام کو کہہ دیتے، تو چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا، حضرت عثمان بڑی محبت سے کہتے ہیں امیر المومنین کسی غلام سے کہتے اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا، تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری ہے، لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، اساں جان بھی دتی تیرا تیرے،
یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. میں کیسے غلام کو بھیج دیتا؟ مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا؟ یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے. 22-24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عثمان غنی، ان کا دور آ گیا. یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی، اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا، اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا. بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی، بڑی. اور جناب عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے. جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا، گھر میں قید ہیں. لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں. کہنے لگے کیسے دے دوں؟ حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہہ جائے، بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے. کہا پھر عثمان خلافت؟ فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، دیکھنا اتارنا نہ. وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، جناب عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے، ہر غزوے میں، ہر میدان میں، ہر جہاد میں، ہر جگہ آگے آگے. ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی، یہ زیادہ پھٹ گئی ہے، اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا، یہ میری زیرہ کوئی خرید لے، کوئی خرید لے زیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک، اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا، زخم لگا، تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا حل عطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے، ادھر دیکھیے گا، اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، کامیابی مل گئی. آج بات امام حسن کی آئی، امام حسن کو زہر دیا گیا، انتڑیاں نہ کٹ کٹ کے باہر گر رہی. اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری، محبوب کے کندھوں پہ رہنے والے حسن ابن علی، جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے. بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے، شدید تکلیف ہے. تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ رو کے پوچھتے ہیں. بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے، کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے دوں، اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی نہیں بتاؤں گا. کیا کروں، کیسے بتا دوں؟ مصطفیٰ کا نواسا ہوں میں، پڑھتے ڈالنے والی ماں کا بیٹا، میں شیر سے زیادہ جگر رکھنے والے علی کا پتر، میں کیسے بات کر دوں؟ بس زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، اور سجنا آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دین میں جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان پر مشکلیں بھی سخت ڈالتا ہے. یہ حدیث پاک آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی، ابن ماجہ ترمذی میں ملے گی. فرمایا جتنا کوئی دین میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی مشکلات بھی سخت ہوتی ہیں، اور جتنا کوئی نرم ہوتا ہے اتنی اس کی مشکل بھی تھوڑی ہوتی ہے.
حسین ابن علی بڑے سخت تھے نا دین میں، جاندار تھے نا دین کے معاملے میں، اللہ نے مشکل ڈالی، امام علی مقام کی باری آئی، بڑی منت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، رو کے کہا حسین نہ جاؤ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا، ذمہ داری تو پوری کرنی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا، گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، گھر چھوڑنا، وہ جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ، جہاں وقت گزارا ہوتا ہے، کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہے، خواب بھی کبھی آئے نا تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے، لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے، ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا، بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا، اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا۔ مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا، فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا، کسی کی نسل کہلانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں۔ حضرت نوح نے مشقت دیکھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی، کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بلغا ماہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو نا ذبح، تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر، جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری، ادھر آ جائے نا جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشا، بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، پیار پورا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں، پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائیں، کبھی کنویں میں جائیں، کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکے تو بچا لیں، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکے، پھر کبھی یہاں بکے، کبھی مصر کے بازار میں بکے۔ او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں۔
آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا وہ آزمائشوں والی والا نہ بولو وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے عالی شان، بڑے بلند اور بڑے عظیم اخلاق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا مطلب فقط میٹھا بولنا سمجھ لیا ہے کہ میں میٹھا بولتا ہوں تو میں با اخلاق ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور ضروری معاملات کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں، آپ خوشامد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اکثر میں دوستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ 3 4 5 چیزیں صرف شاید سنت ہیں: میٹھا کھانا، مسواک کرنا، ٹخنوں کو رنگا رکھنا، امامہ باندھنا۔ یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف لوگوں کو ہوا تھا، اور جس سے سب سے پہلے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ محبوب صادق ہے اور امین ہے، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ اخلاقی رویوں کا بہت بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور قحط پڑتا جا رہا ہے اخلاقیات کا۔ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض رہ گئی ہے، اپنے مفادات سے مطلب رہ گیا، اور باقی چیزوں سے لوگ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے عظیم ترین اخلاق کی طرف اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو زندگی میں کبھی اپنا وقار نہ خراب ہونے دیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ آپ کسی بڑے اچھے تاجر سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، تو آپ کو بتائے گا کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ اس بزنس مین کا مارکیٹ میں اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے جس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا، اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت میری بڑی ہے، جنگوں میں میں ان کے مقابل سپہ سالار بن کے آتا ہوں، میں نے انہیں سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے،
اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے پھر بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں۔ لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے۔ تو خطرناک سوچ ہے، اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا چیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی۔ باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ کبھی کسی کی طرف، پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ تو میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجیے، تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، دو دفعہ بھی دیا اور تین دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے۔
کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا، جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی، اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے۔ وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، تو میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی؟ آج حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی۔ تو کہنے لگا ملی تھی، تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا۔ حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے، چلو تھوڑا حصہ میرا بھی پڑ جائے گا۔ تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں، میں حاتم طائی ہوں، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں، بعض شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیا تو مجھے مفتی دینا پڑے گا، شاید یہ بندہ آیا تو مجھے بالکل پیسے نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دکاندار کے پاس گئے سرسوں کا تیل لینے، تو آپ نے اسے بوتل تھمائی، کہا یہ تیل بھر دو، تو اس نے بوتل میں تیل بھرا تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے عزیز خودداری، وقار، عزت نفس یہ چھوڑ دیں، ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا۔ نوجوانوں جینا سیکھو یار، محنت کرنی سیکھو، مشقت کرنا سیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو محنت کا راستہ دکھایا ہے، مشقت کی راہ دکھائی ہے۔ یہ سنو، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی کریم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں اگر پوچھوں نا آپ سے کہ کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں 1 ہی کمبل اور 1 ہی پیالہ ہو، تو نہیں ملے گا اس مجمع میں۔ صرف 1 پیالہ اور 1 کمبل، یہ دیکھیں یہ اس کی راس ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولی لگا دی کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدوں گا، ایک نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا، فرماتے ہیں نصیب دیکھو اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن مجھے اس طرح نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ ملاقات نہ کرنا، محنت کر، نکل میدان میں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کریں، جدوجہد کریں، جب آپ 1 قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آیا نوجوان، تو حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ تو نبی پاک نے محنت کی طرف لگایا۔ ہمارے نوجوان نا بیچارے وہ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں میری کبھی وہ UK والی خالہ مہربان ہو جائے نا، وہ میرا امریکہ والا ماموں مہربانی کرے، تو آپ پریشان نہ ہو، ماموں کو بھی پتہ ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے۔
ان سے بھی کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی مجھ سے لالچ ہے، اس کو بھی وہ بھی بیچارے الجھے ہوئے ہیں۔ ان چکروں سے باہر کیوں نہ آئے؟ آپ کو پتہ ہے زندگی میں خوش کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب سے خوش ہو جاتا ہے، جو خود سے محنت کرتا ہے، جو خود سے جدوجہد کرتا ہے۔ سارے ڈھونڈتے پھرنا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا حضور آج کے بعد میں نے محنت نہیں کرنی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے، شیر نے شکار کیا ہے اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے۔ تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اس اندھی لومڑی کے لیے وہاں بندوبست کرتا ہے نا، بھیجتا ہے، وہ مجھے بھی بھیجے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری مسکرائے اور پھر اس بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہنے لگے پتر کمال ہے نا تیری سوچ۔ فرمایا کمال سوچ ہے نا تیری، تو نے کہانی میں دو کردار دیکھے، ایک لومڑی ایک شیر، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، لیکن یہ کیا ذائقہ ہوا کہ بس وہیں گر جانا ہے، اسی طرف ہی صرف آنا ہے۔ ایک تو سچ بولے، خوددار بنے، اور تیسرا حضور نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ چھوٹی نہیں رکھنی، کبھی بھی سوچیں بڑی ہونی چاہیے، دائروں میں بند نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے رسول بن کے آئے۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی کرتے تھے، نبی کریم جب بھی سوچیں دیتے تھے قومی اور ملی دیتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچیں ذاتی ہیں، قومی نہیں، ملی نہیں، عالمی نہیں۔ یعنی جس بندے نے 6 کروڑ کا گھر بنایا ہے نا، وہ 5 لاکھ روپیہ اپنے دروازے میں گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی یہ گھر تو میرا ہے تو گلی سانجھی ہے۔ وہ خدا کے بندے ملی سوچیں پیدا کریں، ملی، قومی۔ بزرگ فرمایا کرتے کہ پڑوسیوں کی آگ کسی وقت اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی۔ آپ دوسروں کا بھلا اس نیت سے کر دیں کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہو، معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچیں بڑی ذاتی ہیں اور چھوٹی ہیں۔ جب تک سوچیں بڑی نہیں ہوتی، ملی نہیں ہوتی، قومی نہیں ہوتی۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے مضبوط بات کرتے تھے، جب بھی بات کرتے بڑی بات کرتے۔ حضور صحابہ کو جب سوچیں دیتے تو بڑی دیتے، امت کو جب پیغام دیتے تو بڑی دیتے۔ حضور دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے میرے کریم محبوب کی طبیعت پر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے۔ تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تھکاوٹ دیکھ کے نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے لیے، کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے بچے ہمارا کو دکھ بیان کرے نا، ہمارے بچے تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تو ایک گل دا پتہ ہے، میرے کو تینوں وڈیاں وڈیاں داستانہ میں تو بڑا دکھی ہوں۔ ہم کچھ ایسے رویے بناتے ہیں جن سے آنے والی نسل پھر پوری طور پر استفادہ نہیں کر پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے ہیں، بڑے۔ فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جانا ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ حضور کو دیکھ کر کے موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما ہے اور پشت مبارک پر بان کے نشان ہے تو جناب عمر رو پڑے۔ تو اس وقت بھی حضور نے ایک سوچ دی، فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں تھوڑی آسانی اٹھائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت کریں،
اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا، وسیع کرنا پڑے گا۔ آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ملی اور قومی سوچیں پیدا کریں۔ ایک بہت بڑا اخلاق یہ ہے ہمارا کہ تھوڑا سا نا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں۔ وہ وجود کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو، وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو۔ جب تک آپ دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتے، یعنی حضور علیہ السلام کے جملوں کا حسن دیکھیے، فرمایا میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ کی سوچوں میں آپ اس حدیث پر عمل کریں، پورے ملک میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کوئی فراڈ نہیں کرے گا۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے مدرسہ اس طرح کا بنانا کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس میں پڑھ سکے، کھانا اس طرح کا پکانا وہاں کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس طرح سے کھا سکے، ماحول ایسا بنانا کہ جو کم از کم تم خود سمجھو کہ یہاں ہماری اپنی اولادیں بھی یہاں وقت گزار سکتی ہیں۔ میرے عزیزوں، کوشش کریں تھوڑا تھوڑا دوسروں کا فائدہ کرنے کی، اور اس طرح فائدہ کرنے کی کہ پھر کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا فائدہ کون کر رہا ہے، پھر نفع نہ ہو، یعنی نیکیوں کا رشتہ رب رسول کے ساتھ ہو، چھپی ہوئی نیکیاں ہو، کسی کو خبر نہ ہو۔ جب آپ اس طرح سے نیکی کا مزاج اور رواج پیدا کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ برکت ہونے لگی ہے۔ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ جھوٹ اپنی زندگی سے مکمل نکال دیں، اور آج سے کوشش کریں، یہ نکل جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان کو ذرا محتاط کریں، تھوڑی باتیں کرنی شروع کریں، آپ خود وزادار ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ دوسرا، لوگوں سے لالچ چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں دیتے دنیا دار، نقصان ہی ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے، سوچوں کو بڑا کریں، یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ وسیع الظرف بنیں، دل کو کشادہ کریں۔ سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، اور ایک جگہ یوں بھی کہتے ہیں کہ 14 طبق کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے۔ چوتھی اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کی ہے کہ کوشش کریں کہ دوسروں کا ہم سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔